وطن کی مٹی پر 3 فوجی جوان قربان. بنو کے علاقے بکاخیل میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 8 خوارج ہلاک 7 زخمی ہو گئے. ISPI کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 1 میجر اور 2 فوجی جوان شہید ہو گئے. شہداء میں میجر عاطف خلیل نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضفر عباس شامل. علاقے میں خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن. ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خوارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. محسن نقوی کا شہید میجر عاطف خلیل نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضفر عباس کو زبردست خراج عقیدت. کہا پوری قوم کا شہداء کو سلام. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. گورنر پنجاب کا بھی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین, شہداء کو خراج عقیدت. سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے یہ الزامات غلط ہیں کہ بانی PTI کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا. پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق طے کرنا ہے. کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر سوال کے جواب میں کہا کینیڈا کی حکومت کی جانب سے بھارت پر لگائے جانے والے الزامات تشویشناک ہیں. پاکستان کا قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے پر برطانیہ کو خط ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن کا برطانوی وزارت خارجہ کو مراسلہ ارسال لکھا پہلے آگاہ کیا تھا. سابق چیف جسٹس کی آمد پر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. سابق چیف جسٹس کے لیے سیکیورٹی بھی مانگی تھی جو نہیں دی گئی. پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن نے اپنی وزارت خارجہ کو بھی خط ارسال کر دیا. وزارت خارجہ پاکستان سے مزید اقدامات کے لیے رہنمائی مانگ لی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملوث افراد کے خلاف ایکشن کا حکم. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخی کی ہدایت. محسن نقوی نے کہا ملزموں کے خلاف پاکستان میں FIR درج کرائیں گے. نادرا کو حملہ آوروں کی فوری شناخت کا حکم دے دیا. واقعے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. ATC اسلام آباد کے جج ابو الحسنات کے رویے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سخت برہم. انسداد دہشت گردی اسلام آباد کے جج سے وضاحت طلب کر لی. اعظم سواتی کی جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے. پوچھا سائفر ٹرائل میں بھی اس جج کے کارنامے دیکھے ہیں, یہ ابھی تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے. ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوری واپس بھیجا جائے. یہ جج آرڈر دے کر تاریخ دیتا ہے پھر ضمانت مسترد کر دیتا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی. اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے. وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے, کہہ رہی ہے یہی کام کرو, اسی لیے تمہیں بٹھایا ہوا ہے. کیا ابو الحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ A very valuable support without which we wouldn't have been able to achieve IMF program. Hopefully this will be the last IMF program Pakistan will be seeking, and thereafter through our hard work, efforts and of course hand holding by our brotherly country Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity, and inshallah we will build on to it in times to come. Hopefully I'll be returning back to my home, not second home Saudi Arabia, middle of next month, and before that we have a lot of work to do. We had discussed سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کا اعلان. $2.8 ارب کی سرمایہ کاری پر اتفاق. سرمایہ کاری میں مزید اضافے کی خوشخبری. دونوں ممالک کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتیں بڑھ کر اب 34 ہو گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا طے پانے والے 27 سمجھوتوں میں سے 5 پر عمل درآمد ہو چکا. وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے مفید ملاقات ہوئی. پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت
شراکت داری کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے، یقین ہے دونوں ممالک سمجھوتوں کی ٹائم لائن پر عمل کریں گے، انشاءاللہ IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا۔ دوسری جانب شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، قطر چلے گئے۔ وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا قطری قیادت کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے تعمیری بات چیت کا منتظر ہوں، ثقافتی نمائش کا افتتاح کروں گا۔ زہر آلود فضا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات، لاہور کے مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ۔ گرین لاک ڈاؤن ایریاز میں تعمیراتی کاموں پر پابندی، موٹر سائیکل رکشوں کا داخلہ بند، کمرشل جنریٹرز کے استعمال پر بھی پابندی۔ رات 10 بجے کے بعد شادی ہالز بند ہوں گے۔ اوپن باربیکیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر رات 8 کے بعد پابندی ہوگی۔ کوئلے اور لکڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس بھی بند ہوں گے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورنٹ روڈ، کشمیری روڈ، شملہ پہاڑی، ایبٹ روڈ، ریلوے اسٹیشن، ایمپریس روڈ، کوئن میری روڈ شامل۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں 4 نومبر کے بعد سے سرکاری اور نجی دفاتر میں ورک فرام ہوم ہوگا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اسپیشل بچوں کے اسکولوں میں کل سے چھٹی ہوگی، ضرورت پڑی تو پرائمری اسکولوں میں بھی چھٹی پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے۔ ہواؤں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ مریم نواز کا بھارت سے اسموگ ڈپلومیسی کا اشارہ، بھارتی وزیر اعلی پنجاب کو خط لکھنے پر غور۔ مریم نواز نے کہا اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں انسانی ہے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے ہم اسموگ سے لڑ نہیں سکتے۔ لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا بھی فیصلہ، لاہور گرین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی فیصلہ، تعلیمی اداروں اور طلباء کو بھی گرین فورس کا حصہ بنانے کی ہدایت۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس تھوڑا بہتر، لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ AQI انڈیکس آج 200 سے اوپر نہ گیا، ہواؤں کا رخ بدلنے سے فضائی آلودگی میں کمی آئی۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9، قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 نام فائنل۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سے حکومت کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری نامزد، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اپوزیشن کی نمائندگی کریں گے، سینٹ سے نون لیگ کے عرفان صدیقی اور اپوزیشن کے شبلی فراز نامزد۔ پارلیمانی لیڈرز آج اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو نام ارسال کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کی تقرری کرے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی تبدیل کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ADR کمیٹی کے چیئرمین مقرر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ سربراہ JOI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے ادارے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، مگر اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ DI خان میں تقریب سے خطاب میں کہا پہلے دن سے کہا ہے الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں الیکشن تو ہو جاتے ہیں مگر نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے۔ ہر اسمبلی نے اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط کی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بات کرو تو غدار کہا جاتا ہے ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہو، جمہوریت کا مقصد نظام میں عوام کی مرضی ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی لاہور پہنچ گئیں. لاہور آنے سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. زمان پارک کے چاروں اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات. داخلی راستوں پر بیریئرز لگا دیے گئے. ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی لاہور میں اپنے دانتوں کا چیک اپ کرائیں گی. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے. نواز شریف نے واشنگٹن میں فیملی دوست سعید شیخ سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی. نواز شریف نیو یارک میں 2 دن قیام کے بعد واپس لندن جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتی برادری کے لیے تحفہ. 20 دسمبر سے مینورٹی کارڈ جاری کرنے کا اعلان. کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو 10,500 روپے دیے جائیں گے. لاہور میں دیوالی تقریب میں شرکت. 1400 ہندو خاندانوں میں 15,000 روپے کے چیک تقسیم. تقریب سے خطاب میں کہا اللہ کا شکر ہے آج نواز شریف